تو دو چیزیں اس میں دکھنے والی ہیں، جیسا خالد صاحب نے کہا. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ حماس کی اور اسرائیل کی پوزیشن جو ہے وہ کسی مسلمان معاشرے یا پرامن ملک کے اندر جد و جہد کرنے والوں سے قطعی مختلف ہے. اسرائیل ایک وار زون ہے اور یہ ایک صدی سے وار زون ہے. اس میں بڑے ویل ڈیفائنڈ طاقتیں ہیں. ایک طرف فلسطینی ہیں. جب ہم دو ریاستی ایون حل جسے اقوام متحدہ کہتی ہے، جسے جو ہے وہ خود ویسٹرن جو ہے جتنی کنٹریز ہیں، یورپی یونین ہو گئی یا انفرادی طور پہ برطانیہ ہو گیا، سارے دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی دو ریاستیں ہیں، ایک فلسطینی ہیں اور ایک اسرائیلی ہیں. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست جو اس کی زمین تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس نے فلسطین کی ریاست کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حالت جنگ میں ہے. وہاں کی صورتحال کو کسی دوسری جگہ پہ مطلب قیاس جو کرنا. اقوام متحدہ بھی جب دو ریاستی حل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسرائیل 67 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے، 67 سے پہلے کی پہلے کی پوزیشن پہ واپس چلا جائے. یہ سارے مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک قابض طاقت ہے جس نے فلسطینیوں کی جو ٹیریٹری ہے اس کو آکوپائی کر رکھا ہے، اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور جو فلسطینی ہیں ظاہر ہے اس قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ویل ڈیفائنڈ ہے. فرض کر لیں کہ ایک بات ہے کہ ہم جیسے کشمیر کو بھی ہم کہتے ہیں کہ لیجٹیمیٹ ہے، اس لیے کہ کشمیریوں نے کبھی ہندوستان کو تسلیم نہیں کیا. 1947 سے لے کر آج تک وہاں پہ جو جد و جہد ہے یا لڑائی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ جاری رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بحیثیت قوم انہوں نے تسلیم کر لیا ہو کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں. تو جب جنگ جاری ہے مزاحمت، بلکہ اس کو مطابق یہ دیکھیں کہ یہ تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہ تقسیم کرتے ہیں نا، فی سبیل اللہ اور حریت وغیرہ کی. ٹھیک ہے نا، آپ اقوام متحدہ کی ڈیفینیشن کی روح سے دیکھیں نا تو ایگریشن کے خلاف دفاع کا ہر ایک قوم کو حق حاصل ہے. اس کو دہشت گردی آپ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ جب تک مشرف صاحب ہوش میں تھے تو وہ جو کشمیریوں کی وکالت کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ 2002 سے پہلے کی بات ہے. جی جی، وہ کہتے تھے یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ حق خود ارادیت کی جدوجہد. بلکہ اسے آگے بڑھ کر جو پریمپٹیو ڈاکٹر ہیں اقوام متحدہ نے تو اسے آگے بڑھ کر وہ اور چیز ہے. ہاں، وہ تو ریاستوں کو دیا ہے نا، یہ انفرادی گروہوں کی بات ہو رہی ہے. جی جی. تو اگر آپ دنیا کے اصول کے مطابق بات کریں نا تو دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ جن کے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا ہو وہ جو جدوجہد کریں گے وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی. تو اس لیے اس کو ایک تو کرنا جو ہے نا وہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حماس کوئی خفیہ تحریک نہیں ہے. کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک خفیہ سی تحریک بنا لی، چند لوگ مل گئے، 2000-4000 لوگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تب معلوم ہوا جس دن اس نے حملہ کر دیا اس سے. دیکھیں حماس وہی ایک تو حالت جنگ میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو غزہ ہے اس کے اندر وہ برسر اقتدار قوت تھی. وہ غزہ جتنا بھی ہے وہ چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے لیکن ایک مکمل ملک تھا جس سے خود اسرائیل نے تسلیم کیا وہاں پہ حکومت کو. وہاں کی سپریم کورٹ تھی، وہاں کی پارلیمنٹ ہے، وہاں کی ہر جو ہے ریاستی ادارے ہیں اور ان سب پہ حماس کی حکومت چلتی ہے. حماس کی انٹیلیجنس ہے، حماس کی جو القسام برگیڈ ہے جو اس کی آفیشیل آرمی ہے تو وہ ہے. تو اس کی جو لڑائی ہے اس کو آپ دو ملکوں کی لڑائی کی بات کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جو ہے اگر پاکستان کے فرض کریں کہ کچھ علاقے کے اوپر ہندوستان جو قبضہ کر لیتا ہے تو پاکستان کے پاس رائٹ ہوگا کہ پاکستان کی آرمی اس کو چھڑانے کے لیے کیا ہم کہیں گے اسے کہ اب وہاں پہ پرامن جد و جہد کی جائے، وہاں پہ رائے عامہ ہموار کی جائے ہندوستان کے اندر کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا دنیا میں کسی بھی ملک نے کیا ہے، امریکہ آ گیا تھا یا رشیا آ گیا تھا افغانستان کے اندر تو کیا ہوا تھا، یا برطانیہ نے قبضہ کر رکھا تھا جب اس پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر تو اس وقت کیا ہوا تھا، اس کے خلاف مسلح جد و جہد کس نے نہیں کی. خود کانگریس کے صدر جو ہیں سبھاش چندر بوس صاحب انہوں نے تو آزاد ہند فوج بنائی تھی اور انہوں نے جد و جہد کی. بھگت سنگھ کو آج انڈیا میں بہت بڑا ہیرو مانا جاتا ہے، اس نے مسلح جد و جہد کی تھی. اس لیے کہ یہ تو رائٹ ہے جس کو کبھی ڈینائی کسی نے بھی نہیں کیا.
تو اس لیے حماس کو جو ہے وہ آپ دیگر کسی سے ریپریزنٹیٹیو کی جو آپ نے بات کی نا اسے میں موقع کرنا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں افغانستان 9/11 کے بعد جب فال آف کابل ہوا ہے تو لوگ کتنے لوگ تھے جو طالبان کے خلاف سڑکوں پہ آئے, داڑیاں کٹائیں کہ ہم سے زبردستی داڑھی رکھائی تھی, مخالفت میں تھے, یہ ساری باتیں آپ نے دیکھی. اس کے مقابلے میں آپ فلسطین میں دیکھیں یہ ساری بمبارمنٹ ہو رہی ہے. کم از کم میرے سامنے کوئی ایک فلسطینی کا بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس نے حماس کے اقدام کی مذمت کی ہو. تو حماس کا فلسطینیوں کا نمائندہ ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے نا, پورا مینڈیٹ ہے. ہاں یہ چیز میں اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پر اب کھل رہی ہیں نا, یہ پہلے ہمارے سامنے اس طرح کی نہیں تھی. اچھا خالد صاحب بڑی دلچسپ چیز یہ ہے, چونکہ میں اس کو کیوں بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرا سوال تھا, ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا تھا کہ نمائندہ ہیں, تو مجھے اس سے سیٹسفیکشن ملی کہ اس سے بڑی نمائندگی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ کسی ایک بندے نے بھی. اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نمائندہ تھے, تو جب پیچھے فرعون آ گیا, آگے سمندر آ گیا, انہوں نے کہا انا لمدرکون, اور موسیٰ مروا دیتا ہی. ایسی کوئی بات ہمیں فلسطینیوں سے نہیں مل رہی, کم از کم میرے علم میں تو نہیں آئی. اگر اچھا خالد صاحب بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فلسطین کے جو سفارت خانے ہیں پوری دنیا کے اندر, یہ بیسکلی جو مغربی کنارے پہ محمود عباس کی حکومت ہے, پی ایل او کی, یہ ان کے سفارت خانے ہیں. اور الفتح تو ان کی خیر عسکری تنظیم تھی جو پی ایل او کے جو ہے نا اس میں, اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حماس کے بدترین مخالفین ہیں. پی ایل او جو مغربی کنارے کی حکومت ہے, یہ بدترین, ان کا جھگڑا جو ہے حماس کا اور ان کا جو ہمیشہ چلتا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے قبضہ کیا غزہ کے اوپر, اور پی ایل او نے اوپنلی جب اسرائیل کے نکلنے سے پہلے پی ایل او نے چھوڑ دیا تھا غزہ کو, وہ باہر نکل آئے تھے, ان کی جتنے لوگ تھے وہ سارے مغربی کنارے کو منتقل ہو گئے تھے. لیکن اس جنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے تمام سفارتکاروں کے جتنے انٹرویوز ہیں وہ بی بی سی پہ اٹھا کے دیکھیں, سی این این پہ اٹھا کے دیکھیں, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حملہ غلط ہوا ہے یا یہ ہماری اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اس حملے کی وجہ سے ہم پہ کوئی افتاد پڑی ہے. پھر جو مغربی کنارے کے شہر ہیں, جو کچھ تلکرم میں ہو رہا ہے, جو کچھ جنین میں ہو رہا ہے, جو الخلیل میں ہو رہا ہے, یا خود بیت المقدس کے اندر جو ہو رہا ہے, وہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی بڑی حمایت حماس کے ساتھ ہے, جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جس میں حماس کے حامی نہیں ہیں. یہ اکثریت جو ہے ان علاقوں کے جو لوگ تھے وہ حماس کے حامی نہیں تھے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ محمود عباس کے حامی تھے. لیکن اب صورتحال جو ہے اس حملے کے بعد وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. تو اس لیے مطلب اس پورے سینیریو کے اندر اگر آپ کچھ دیکھیں تو آپ کو کہیں وہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ یہ کوئی مطلب اس ٹائپ کی خفیہ قسم کی کارروائی جو ہے نا ہو رہی ہے جس کو ہم دیگر معاشروں کو ڈسکس جب کر رہے تھے. پھر حماس کی جو حمایت ہے اس پورے کے اندر آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں آپ کو نیو یارک کے اندر جو ہے وہ کیا نظر نہیں آئے کہ وہاں پہ کتنے پرو فلسطینی جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, خود جو یہودی تنظیمیں ہیں ان کے مظاہرے ہیں, حتیٰ کہ صہیونی تنظیموں تک کے مظاہرے جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئے ہیں وہاں پہ. اور پھر فرانس کے اندر, یورپ کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ, عرب میں تو ساری زارہ زبان بندی ہے, وہاں تو کوئی چیز نہیں نکل رہی, لیکن پورے ویسٹ کے اندر وہ لوگ ہیں جو اس کی حمایت میں بھی کھڑے ہوئے ہیں. اگرچہ کہ حکومتیں وہ ظاہر ہے پرو اسرائیلی پالیسی ان کی اوپن ہے, لیکن عوام کے اندر جتنی بڑی سپورٹ ہے. اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا نے جو پرسیپشن تھا اسرائیل کا جو بنایا جاتا تھا اس کو بڑے پیمانے پہ توڑ دیا. بلکہ کل پرسوں شاید ٹویٹر پہ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ یہ خبریں تھیں کہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ مقدار میں قرآن پاک کے نسخے جو ہے وہ ان کی خریداری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے کھڑے ہیں اس جدوجہد کے اندر. اتنی بڑی ہلاکتیں, اتنی بڑے بمبارمنٹ, اتنا سب کچھ ہو گیا وہاں پہ, اس کے باوجود ان کا عزم جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور یہ اس کی تصدیق کی, پھر میری پوسٹ تھی تو مجھے ایک میسج آیا
اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ یہ خبر جو ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے پروگرامز کے اندر ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے شہر کی بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ کرتے تھے منتھلی پروگرام جو ہے نا، سڑک کے اوپر لوگوں کو وائے اسلام کے نام سے جو ہے نا ایک کتابچہ ہے ہمارا، تو وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے نسخے بھی لوگ خریدتے تھے وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ 100 سے 150 نسخے بکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جو اس مہینے کا ہمارا پروگرام تھا اس میں 1000 سے زیادہ نسخے بکے، جو پہلے 100 سے 150 کی مقدار میں وہاں پہ سیل ہوتے تھے. تو یہ ایک ہے اس کو صورتحال جو پوری دنیا کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے اس خصوصاً اس حملے کے بعد سے. تو اس کو جو ہے وہ اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا میرے خیال میں کسی بھی لحاظ سے.